السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے تمام گھر والوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ بیٹے، یہ جو ہم نے اس سے پہلے نظم پڑھے تھے، اب ہمارا 8واں لیسن چل رہا ہے جس میں ہم کو مسئلے مسائل کے بارے میں بتایا جائے گا، ہے نا۔ آگے اب یہ جو کتاب ہماری شروع ہوئی، اس میں مسئلے مسائل سیکھیں گے ہم۔ مسئلے مسائل مانا دینی اعتبار سے کیا کام ہمارے لیے ضروری ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، نماز کے طریقے وغیرہ، تمام اول جو ہمارے اعمال ہے، یہ فقہی مسائل میں ہم کو جانیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ تو فقہی اصطلاحین یہ کیا ہے، یہ دیکھیں گے کہ فقہ کے معنی آپ کے زیر نظر دکھ رہا ہوگا۔ فقہ کے معنی سوجھ بوجھ، دین کی گہری بصارت اور وسیع علم رکھنے والے۔ دین کی گہری بصارت معنی دین کو باریکی سے جاننا، اور وسیع علم رکھنے والے علماء نے قرآن و حدیث پر برسوں خوب غور و فکر کر کے ہماری زندگی کی ساری ضروریاتوں کے لیے بہت سے مسائل سمجھ کر نکالے، اور ان ضروری مسئلوں کو ایک ترتیب کے ساتھ کتابوں میں جمع کر دیا۔ ان مسائل اور احکام کو فقہ کہتے ہیں۔ آیا سمجھ میں کہ قرآن اور حدیث کے اندر ہے وسیع علم رکھنا، مانا بہت زیادہ جن کو علم ہوتا ہے اسے وسیع آنا، بہت زیادہ وسیع علم رکھنے والے جو علماء ہیں، بہت زیادہ علم رکھنے والے ہیں، انہوں نے قرآن اور حدیث پر بہت زیادہ غور و فکر کرے، اور غور و فکر کر کے اس کے اندر سے ہماری زندگی کی جو ضروریتیں ہے اس کے مسائل کو سمجھ کر نکالے، اور ان مسئلوں کو ترتیب کے ساتھ مانا ایک کے بعد دیگرے 1 by 1 ترتیب کے ساتھ کتابوں میں جمع کر دیا۔ ان مسائل اور احکام کو مانا کام کو فقہ کہتے ہیں، اور فقہ جاننے والے عالم کو فقیہ کہتے ہیں، ہے نا۔ جو مسئلے مسائل بتاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ فقیہ کہتے ہیں۔ اور فقہ کی جمع فقہ آتی ہے نا، فقیہ کی جمع فقہ آتی ہے۔ ہم بہت سارے، ایک انسان اگر ایک مرد یا عورت ہے مسئلہ بتانے والا، اس کو فقیہ کہیں گے، لیکن بہت سارے ہیں تو ان کو کیا کہیں گے؟ فقہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا نا آپ کو فقہ کسے کہتے ہیں؟ فقہ وہ علم ہے جس میں کہ مسئلے مسائل بتائے جاتے ہیں۔ اب آگے کہ فقہ میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں، ان سب کی حیثیت برابر نہیں ہے، مانا وہ ایک جیسے نہیں ہے۔ اب برابر نہیں ہے، حیثیت برابر نہیں ہے، اس کے کیا معنی ہے کہ کچھ احکام تو ایسے ہیں جس کا کرنا بہت نہایت ہی ضروری ہے نا۔ کچھ کام ایسے ہیں، احکام ایسے ہیں جس کا کرنا نہایت ضروری ہے، ان کا نہ کرنے والا گناہگار اور انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ دیکھو بیٹے، غور سے سننا ہے کہ ایسے کام جن کا نہ کرنے والا گناہگار اور انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسے کام ہیں جن کے کرنے کا انتہائی ثواب ہے، انتہائی نہ بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن نہ کیے جائے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ آیا سمجھ میں کہ ایسے کام ہیں جن کا اگر ہم کر رہے ہیں تو بہت زیادہ ثواب ہے، اگر نہیں کرے تو گناہ نہیں ہے۔ کچھ ایسے کام ہیں جن سے بچنا نہایت ضروری ہے، نہ بچنے والا گناہگار ہے نا۔ بہت ضروری ہے، اگر ہم اس سے بچ رہے نہیں ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ گناہگار ہوگا۔ کچھ ایسے کام ہیں جس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر نہ بچ سکے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کوشش کر لیں ہم کہ ہم اس سے بچ جائیں، لیکن اگر اتنی کوشش کرنے کے بعد بھی اگر ہم نہیں بچے تو گناہ نہیں ہوگا۔ کچھ ایسے کام ہیں کہ اگر تھوڑے سے لوگ بھی ان کو انجام دے دے تو سب کے ذمے سے ادا ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ کچھ ایسے کام ہیں کہ اگر تھوڑے لوگ جماعتی کام ہوتے ہو، اگر تھوڑے لوگ اس کو ادا کر لے تو تمام کے اوپر میں سے اس کا ذمہ ہٹ جاتا ہے۔ ان احکام کی ان مختلف صورتوں کے لحاظ سے فقہ کی کتابوں میں ان کے الگ الگ نام ہیں، ہے نا۔ مختلف صورتیں ہیں نا، کچھ کام ایسے ہے کہ اگر نہ کرے تو گناہ ہوگا، انکار کرے تو کیا ہوگا؟ کافر ہوگا۔ کچھ ایسے کام ہے کہ اگر کر لے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کچھ ایسے کام ہے کہ بچنا ضروری ہے، نہ بچے تو گناہگار ہوگا۔ کچھ ایسے کام ہے کہ کوشش کرے کہ ہم اس سے بچ جائے، کوشش کے باوجود بھی نہ بچے تو کیا ہوگا؟ گناہ نہیں ہوگا۔ کچھ ایسے کام ہے کچھ لوگوں نے کر لیے تو تمام سے ادا ہو جائے گا۔ تو ان کے الگ الگ نام ہیں، ان کو فقہی اصطلاحین کہتے ہیں۔ ان اصطلاحوں کو سمجھ کر یاد کرنا چاہیے، ہے نا۔ اب یہ اصطلاح میں نام دیے گئے ان کو، اب کیا ہے ان کو سمجھ کر ہم کو یاد کرنا ہے کہ کیا ہے، اور آپ کو یہ غور سے سمجھنا ہے، پیج پلٹنا ہے، آپ کو یہ غور سے سمجھنا ہے۔ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا تو ہمارے تمام کام جو ہے تو اللہ کو ہم راضی کرنے والے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے بیٹے، دنیا کا علم تو بہت بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن یہ
10% دنیا کا علم ضروری ہے، تو یہ ہمارے زیر نظر جو کتاب ہے تو یہ ہم کو 100% سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اتنا زیادہ اس کے اندر میں ہم کو سمجھنا ضروری ہے کہ فرض، کہ اب یہ احکام میں فرض کام بتلائے کہ فرض کیا ہے، جو حکم قرآن اور حدیث سے یا صرف قرآن شریف یا بہت سی حدیثوں سے اچھی طرح ثابت ہو اس کو فرض کہتے ہیں۔ فرض کیا ہے کہ وہ قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہو، یا پھر صرف قرآن سے ثابت ہو، یا بہت زیادہ حدیثوں میں اس کو بتلایا گیا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرض کہتے ہیں۔ فرض کا نہ ماننے والا کافر ہے، اور جو شخص اسے بغیر عذر کے چھوڑ دے وہ گناہ گار ہے۔ اگر فرض کو نہیں مان رہے، انکار کر دے رہے اس کو، تو کافر ہوگا، اور بغیر کسی عذر کے اس کو چھوڑ رہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اللہ اس کو سخت سزا دے گا، ہے نا، کہ اگر کوئی اس کا انکار کر رہا ہے تو کافر ہو جائے گا، بغیر عذر کے اس کو چھوڑ دے رہے تو اللہ اس کو سزا دے گا۔ اب یہ فرض بھی جو 2 قسم کے ہوتے ہیں، فرض کی 2 قسمیں ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین کیا ہے؟ فرض عین وہ ہے جس کا کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہو، جیسے 5 وقت کی نماز، رمضان شریف کے روزے، صاحب نصاب ہونے کی صورت میں زکوٰۃ دینا، اور استطاعت ہو تو خانہ کعبہ کا حج کرنا وغیرہ۔ فرض عین کیا ہے کہ 5 ٹائم کی نماز، رمضان کے روزے، صاحب نصاب ہونے کی صورت میں زکوٰۃ دینا، اور استطاعت ہو تو خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ اب اس کے اندر میں دیکھو، غور سے دیکھو کیا فرمایا گیا ہے کہ ہمارے ارکان کتنے ہیں؟ 5 ہے، پہلا کلمہ، دوسری نماز، تیسرا روزہ، چوتھی زکوٰۃ، 5واں حج۔ تو اس کے اندر میں کیا بتلایا گیا ہے کہ 3 چیزیں ایسے ہیں کہ ہر شخص کے اوپر میں ضروری ہے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، ایز اے مسلمان اس کو ضروری ہے اس کے اوپر میں عمل کرنا۔ جیسے کہ کلمہ، ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی میں اس پہ یقین رکھنا ہم کو ضروری ہے۔ اب دوسرا کام کیا ہے؟ نماز ہے، اس کو 5 وقت میں پڑھنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے ایز اے مسلمان، اصل میں ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ تیسرا رمضان شریف کے روزے، رمضان کا مہینہ آیا تو یہ بھی ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اب زکوٰۃ اور حج، تو اس میں کیا بتلایا گیا کہ اس میں صاحب نصاب ہونے کی قید لگائی گئی ہے، کہ اتنا جو ہم کو مسائل میں بتلایا گیا، کچھ مال کی تعداد بتلائی گئی کہ اتنا مال ہمارا سونا چاندی، مویشی، زیور، زمین جائیداد، اس کی ایک مقدار بتلائی گئی ہے، اتنا اگر ہمارے پاس جمع ہو جائے گا تو اس وقت ہم کو زکوٰۃ دینی ہوں گی، ایسا میں۔ اور حج جو ہے تو صاحب استطاعت مانا طاقت رکھنے والا، اتنا مال ہمارے پاس آ جائے کہ ہم وہاں کعبۃ اللہ تک پہنچ جائے، راستے کا پورا ہمارا انتظام ہو جائے، اتنا مال اگر ہمارے پاس آ گیا تو اس وقت ہمارے اوپر میں فرض ہوگا۔ آرام سمجھ میں، 3 چیزیں تو ہمہ وقت فرض ہے، ہر کسی پہ فرض ہے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، چاہے وہ نصاب والا ہو، چاہے وہ نہ ہو۔ یہ 3 چیزیں، کلمہ، روزہ، نماز، یہ 3 چیزیں۔ لیکن یہ زکوٰۃ اور حج کے بارے میں سمجھ میں آ رہا نا کہ زکوٰۃ اسی وقت فرض ہوگی جب کہ صاحب نصاب ہوگا، اور حج بھی اسی وقت فرض ہوگا جب کہ صاحب استطاعت ہوگا۔ آرام سمجھ میں۔ اب دوسرا ایک فرض و فرض عین ہے۔ اب دوسرا کیا فرض بتلایا گیا؟ فرض کفایہ، جو آپ کے زیر نظر لکھا ہوا ہے کہ فرض کفایہ وہ ہے جس کا کرنا ہر شخص کے لیے الگ الگ ضروری نہ ہو، بلکہ وہ ایک جماعتی فریضہ ہو کہ اگر محلے کے کچھ لوگ ادا کر دے اور کچھ نہ کرے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے نا۔ الگ الگ کرنا ضروری نہیں ہے، اس کو جماعتی فریضہ ہے کہ محلے کے کچھ لوگ اس کو ادا کر دے رہے ہیں، کچھ نہ کر رہے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ ایسا میں اگر کوئی بھی ادا نہیں کر رہا تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دے گا۔ جیسے جنازے کی نماز ہے نا، کہ جنازے کی نماز اگر کچھ لوگ پڑھ لے رہے ہیں، اگر محلے کے کچھ آدمی اس کو پڑھ لے اور کچھ نہیں پڑھے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اگر کسی نے بھی نہیں پڑھی تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ آ رہا سمجھ میں کہ اگر کچھ لوگوں نے ادا کر لیا فرض عین کو، فرض کفایہ کو، تو سب کے ذمے سے ادا ہو جائے گا، اور کچھ لوگ ایسے نہیں کر رہے اس کو تو ان کے ذمے سے بھی ادا جائے گا، اور ایسا ہے کہ پورے لوگ نہیں کر رہے ہیں تو سب گناہ گار ہوں گے۔ جیسا کہ جنازے کی نماز اگر کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ کھڑے ہیں تو سب کے ذمے سے ادا ہو جائے گا، اور ایسا ہے کہ کوئی بھی نہیں پڑھ رہا ہے تو کسی کے ذمے سے ادا نہیں ہوگا، سب گناہ گار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب آگے فرمایا گیا واجب۔ اس کو باریک بینی سے دیکھو آپ، واجب کا کرنا بھی ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ جو شخص بغیر عذر کے معمولی سمجھ کر چھوڑ دے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ واجب کا کرنا ضروری ہے، لیکن اگر اس کو کوئی بغیر عذر کے چھوڑ دے رہا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس کو اللہ کا حکم نہ مانے تو اس کو کافی نہیں کہیں گے۔ جیسے کہ
فرض عین کے بارے میں بتلایا گیا ہے، فرض کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ فرض وہ ہے جو کہ اللہ کا حکم ہے وہ، اور اس کو نہ ماننے والا کافر ہو جائے گا. آیا سمجھ میں؟ اب واجب یہ ہے کہ اس کو نہ ماننے والا کافر نہیں ہوگا. آیا سمجھ میں؟ کہ اس کو اللہ کا حکم نہیں مان رہا کافر نہیں ہوگا لیکن گناہ گار ہوگا. دونوں میں ڈیفرنٹ کیا ہے کہ فرض کو اگر کوئی نہیں مان رہا ہے، واپس سے سنو، فرض کو اگر کوئی نہیں مان رہا ہے تو کافر ہو جائے گا، بغیر وضو کے چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا. لیکن واجب ہے وہ کہ واجب کو اگر کوئی اللہ کا حکم نہیں مان رہا ہے تو وہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن بغیر وضو کے چھوڑنے والا گناہ گار ہو جائے گا. فار ایگزامپل کہ جمعے کی نماز فرض ہے اور عیدین کی نماز واجب ہے. اگر کوئی شخص نماز جمعہ کو اللہ کا حکم نہ مانے تو وہ کافر ہوگا، لیکن اگر کوئی عیدین کی نماز کو اللہ کا حکم نہ مانے تو وہ کافر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ آرام سمجھ میں؟ دونوں میں فرق واپس سے دیکھو کہ فرض اور واجب میں، کہ واجب جمعے کی نماز پہ اپن دیکھیں گے کہ جمعے کی نماز فرض ہے، عیدین کی نماز واجب ہے. جمعے کی نماز کو اگر کوئی انکار کر رہا ہے اس کا تو وہ کافر ہو جائے گا، اگر بغیر وضو کے چھوڑ رہا تو گناہ گار ہو جائے گا. لیکن عیدین کی نماز اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے تو کافر نہیں ہوگا. یہ فرق ہے. آیا سمجھ میں؟ اور لیکن اگر وہ عیدین کی نماز نہیں پڑھ رہا تو سخت گناہ گار ہو جائے گا. آرام سمجھ میں؟ آگے بتلایا کہ بعض لوگ واجب کو نہیں مانتے. ایسے لوگوں کے نزدیک بعض واجب حکم فرض ہے اور بعض سنت موقعہ. جو نہیں مانتے ان کا ہم کو ڈیپ میں نہیں جانا ہے، ہم کو اتنا ہی سمجھنا ہے کہ بعض لوگ واجب کو فرض مان لیتے ہیں، بعض سنت موقعہ مان لیتے ہیں نا. تو اب ہم کو یہ دیکھنا ہے اس کے اندر میں فرق. غور سے 10 بار سنو یہ ویڈیو کو، اور 10 بار سن کر جو ہے تو اس کے اندر میں غور سے دیکھو کہ کیا ہمارے اوپر میں فرض ہے اور کیا ہمارے اوپر میں فرض نہیں ہے نا. یہاں فرض بتلایا گیا، فرض کی 2 قسمیں بتلایا گئی، فرض عین، فرض کفایہ، اور واجب کے بارے میں بتلایا گیا. آگے ہم اور انشاءاللہ پڑھیں گے سنت کیا ہے، سنت موقعہ، غیر موقعہ، مستحب، مکروہ وغیرہ وغیرہ ہم اس کے اندر میں دیکھیں گے. مختصر سی دین کے اصلاح پڑھیں گے اور اس کے مسائل ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ آپ کو جو ہے تو یہ دیکھنا ہے اور اس کو فرض کو یاد کرنا ہے. فرض کی تعریف کیا ہے، فرض عین کیا ہے، فرض کفایہ کیا ہے، واجب کیا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ اپنے پیرنٹس کو سنائیے. اور بیٹے اپنے آپ کی احتیاط کیجیے، بیماری سے اپنے آپ کو بھی بچائیے کیونکہ احتیاط کرنا سنت ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ نے، اللہ کے رسول نے احتیاط کرنے کے لیے حکم دیا ہے. ہم ہمارے گھروں میں رہیں اور بغیر ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلے، نہ خود پریشان ہو نہ گھر والوں کو پریشان کرے. ٹھیک ہے؟ اور دعا میں یاد رکھنا ہے، آپ بھی دعا میں یاد رکھیے اور اپنے آپ کی حفاظت کیجیے. اللہ حافظ، فی امان اللہ، خدا حافظ.